رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور میری یہ امت 73 ملتوں میں بٹے گی، سب دوزخی ہوں گے سوائے ایک کے۔ پوچھا، وہ ایک کون سی ہے اللہ کے رسول؟ فرمایا، جو اس امر پر ہوگی جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ ایک ایسا فارمولہ دے دیا کہ جو رہتی دنیا تک کے لیے ہمارے لیے ایک معیار بن گیا کہ ہم اگر یہ دیکھنا چاہیں کون نجات یافتہ ہوگا اور کون نجات سے محروم رہے گا، ایک ایسا جملہ ارشاد فرما دیا۔ وہ جملہ ہے ما انا علیہ و اصحابی، وہ بات کہ جس پہ میں ہوں اور میرے صحابہ کرام ہیں۔ بس یہ آخری معیار ہے نجات کا، یہ آخری معیار ہے جنت میں جانے کا۔ اب رہتی دنیا تک کے لیے اسی معیار پہ نجات یافتہ اور غیر نجات یافتہ کو پرکھا جائے گا۔ اس سٹیٹمنٹ یا اس جملے کو سمجھنے کی خاطر ہم اگر یہ کہیں کہ ہر جملہ، ہر سٹیٹمنٹ ایک دائرہ ہوتی ہے، جو اس دائرے کے اندر ہے وہ نجات یافتہ ہے، جو اس دائرے سے باہر ہے اسے نجات نصیب نہیں ہوگی۔ اگر ہم اس جملے کا ایک دائرہ کھینچ لیں تو جو لوگ اس دائرے کے اندر آ جائیں گے، ما انا علیہ و اصحابی کے حصار کے اندر آ جائیں گے، وہ نجات یافتہ ہوں گے۔ اب ذرا ہم یہ دیکھیں کہ جو ہمارے ہاں اس موجودہ دور میں جو مسلکی تقسیم ہے، اس کو ہم اس ما انا علیہ و اصحابی کے دائرے کے حوالے سے کس طرح سے دیکھتے ہیں یا کس طرح سے دیکھنا چاہیے۔ جیسے ما انا علیہ و اصحابی ایک دائرہ ہے، اسی طرح ہر مسلک بھی ایک دائرہ ہے۔ ان دائروں کا اس دائرے کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس چیز کو ذرا واضح کرنے کی کوشش کروں گا اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں۔ یہ حدیث ترمذی شریف کی حدیث نمبر 2711 ہے۔ مثلا ہمارے ہاں ایک مشہور مسلک ہے جس کو ہم کہتے ہیں مسلک دیوبند۔ یہ مسلک دیوبند بھی ایک دائرہ ہے۔ اگر ہم ما انا علیہ و اصحابی کے دائرے کے اوپر دیوبند کے دائرے کو اس طرح سے کھینچ لیں، پھر ہمارے ہاں دوسرا مسلک ہے مسلک بریلوی، اور ہم بریلوی مسلک کے دائرے کو ما انا علیہ و اصحابی کے دائرے کے اوپر اس طرح سے لگا لیں، اور اسی طرح شیعہ اور اسی طرح اہل حدیث، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ چار مشہور مسالک، ان کے دائرے ہم نے ما انا علیہ و اصحابی کے دائرے کے اوپر لگا دیے۔ اب حقیقت یہ ہے کہ میرا مسلک ہے ما انا علیہ و اصحابی، اور جو کچھ بھی ما انا علیہ و اصحابی کے دائرے کے اندر ہوگا، خواہ اس کا تعلق دیوبندی مسلک سے ہے، خواہ اس کا تعلق بریلوی مسلک سے ہے، خواہ اس کا تعلق شیعہ مسلک سے ہے، خواہ اس کا تعلق اہل حدیث مسلک سے ہے، اگر تو وہ ما انا علیہ و اصحابی کے دائرے کے اندر ہے تو مجھے قابل قبول ہونا چاہیے۔ میرے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ میں اس کو رد کر سکوں صرف یہ کہہ کر کہ یہ تو اہل حدیث ہے، یہ تو بریلوی ہے، یہ تو دیوبندی ہے، یہ تو شیعہ ہے۔ میرے پاس ماننے کی اور چھوڑنے کی، قبول کرنے کی اور رد کرنے کی ایک ہی دلیل ہونی چاہیے، اور وہ دلیل ہے ما انا علیہ و اصحابی۔ تو یہ جو چار دائرے آپ کو اس ما انا علیہ و اصحابی کے دائرے کے اوپر کھنچے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان کا ایک تو وہ حصہ ہے جو اس دائرے کے اندر ہے۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے، کیا آپ کے پاس کوئی ایسی دلیل ہے کہ جس کے تحت آپ اس حصے کو رد کر سکیں؟ اہل حدیث مسلک کا وہ حصہ جو ما انا علیہ و اصحابی کے دائرے کے اندر ہے، صرف دیوبندی ہونے کی وجہ سے آپ رد کر دیں تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ بریلوی مسلک کا وہ حصہ جو ما انا علیہ و اصحابی کے دائرے کے اندر ہے، صرف اسے اہل حدیث ہونے کی وجہ سے آپ رد کر دیں تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ مسلک پرستی ہے، بدترین مسلک پرستی جس کا انجام نجات نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر نجات یافتہ ہونے کا جو معیار ہے ما انا علیہ و اصحابی، اس کو لے کے چلیں تو دیوبندی بھی قابل قبول، بریلوی بھی قابل قبول، شیعہ بھی قابل قبول، اہل حدیث بھی قابل قبول، لیکن اس حد تک جس حد تک کہ ان تمام مسالک کے وہ مسائل،
یا وہ معاملات جو ما انا علیہ و اصحابی کے معیار پر پورے اترے یا اس دائرے کے اندر آئیں۔ ہاں، ان تمام مسالک کے وہ حصے یا وہ نظریات جو اس دائرے سے باہر ہوں، مثلا نظریاتی طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیوبندی مسلک کا یہ حصہ جسے میں نے سرخ رنگ دے دیا، بریلوی مسلک کا یہ حصہ جسے میں نے سرخ رنگ دے دیا، اہل تشیع کا وہ حصہ جو سرخ رنگ میں ہے، اور اسی طرح اہل حدیث کا وہ حصہ، یہ حصے ہمارے لیے کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہونے چاہیے۔ اگر میں اہل حدیث ہوں تو اہل حدیث مسلک کا وہ حصہ یا وہ نظریات جو ما انا علیہ و اصحابی کے دائرے سے باہر ہیں مجھے قبول نہیں ہونے چاہیے۔ اگر میں دیوبندی ہوں یا بریلوی ہوں یا شیعہ ہوں تو مجھے اپنے مسلک کے وہ حصے، وہ نظریات جو ما انا علیہ و اصحابی کے دائرے سے باہر ہیں اسے ریجیکٹ کر دینا چاہیے، اسے رد کر دینا چاہیے۔ اور بحیثیت بریلوی مجھے دیوبندیوں کے، مجھے اہل حدیثوں کے، مجھے شیعوں کے مسالک کے وہ حصے جو اس دائرے کے اندر آتے ہیں انہیں قبول کر لینا چاہیے، کیونکہ میرا مسلک تو ما انا علیہ و اصحابی ہے۔